خواہش ہے کہ جب میں اپنے رب سے ملوں نا تو میرا رب مجھے ناراض نہ ملے. تو میں ہر وقت اس لیے تڑپتا ہوں کہ میرے اندر جو کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں میرا مالک وہ مجھے معاف کر دے. ہم نے کوشش کی ہے زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی، لیکن نہیں، ہم سے ان کے حق ادا نہیں ہو سکے. کوشش کی ہے بہن بھائیوں پر توجہ دینے کی، لیکن حق ادا نہیں ہو سکے. چاہیے تھا اولاد کی تربیت بڑی شاندار کرتے، لیکن سہولتیں کچھ زیادہ دے بیٹھے، لاڈ پیار کچھ زیادہ کر سکے، ان کی تربیت کا بھی صحیح حق ادا. اللہ نے عزتیں زیادہ دی تھی، جواب میں ہماری خدمتیں تھوڑی. ہم اپنے رب کی بارگاہ کی حاضریوں کے بھی حق ادا نہیں کر سکے. اس نے ہمیں نوازا زیادہ ہے، ہمارا شکر کم ہے. ہم اس کا حق ادا کرنے کا کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ رمضان میں خوب استغفار کریں. ہم سے جو کمیاں رہ گئی ہیں اس پورے ماہ مبارک میں اپنے مالک سے عرض کریں کہ مالک اس ماہ مبارک میں جنہیں تو معاف کرنے والا ہے ان میں ہمارے بھی نام شامل فرما، ہمارے بھی نام شامل فرما. اور بھی عرض کرنی ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے رمضان میں جو ہم سے بچھڑ گئے، جو مٹی تلے جا کے آرام فرما ہو گئے. یہ رمضان المبارک چونکہ بخشش مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کے حضور معافی مانگے ان کے لیے بھی، ہمارے اپنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، کہ اللہ کریم ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کرے، ان کے حال پہ بھی رحمت کی نظر کرے، ان کے لیے بھی مالک آسانیاں کرے. خوب دعائیں مانگے رمضان میں، خوب دعا. اور جو محتاج ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو غریب ہیں، جن کو زمانہ گزر گیا ہے، دوستوں کو، احباب کو، مخیر حضرات کو متوجہ کرتے ہوئے وہ بھی تھوڑی توجہ کریں. اس سال رمضان کے ماہ مبارک میں دنیا داروں کو چھوڑ کے رب کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کریم کی بارگاہ میں اپنی ساری تکلیفیں بیان نہ کرے. بیمار بھی آئیں، مقروض بھی آئیں، تنگ دست بھی آئیں، بے اولاد بھی آئیں، کمزور بھی آئیں، سارے جھکیں، روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اپنے سارے دکھ اپنے مالک کے حضور بیان کر کے اس ماہ مبارک کی ہر رات میں اس سے بخشش کا سوال کریں، رحمت کا سوال کریں، کرم کا سوال کریں. وہ بڑا ہی کریم ہے. حضور فرماتے ہیں، رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھ خالی واپس کر دوں، بس آنے کی دیر ہے. اور ایک مقام پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے اللہ فوراً ہی اسے معاف فرما دیا کرتا. چوتھا کام جو اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر بہت کرنا ہے. ایک تو صبر ہوتا ہے نا مصیبت پہ صبر، ایک خواہشات پر بھی صبر ہوتا ہے کہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں پر صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صبر ہے. نیکی پر استقامت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس مواقع موجود ہے معاذ اللہ برائی کے، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو یہ بھی صبر ہے. نبی پاک علیہ السلام نے روزہ دار کو صبر کرنے کا کہا، فرمایا کہ تو تم نے کوئی بےہودہ بات نہیں کرنی، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی بےہودہ بات کرے تو تم نے کیا کہنا، انی صائم مرتین، تم نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں. کوئی جھگڑا کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، برا بھلا کہے، کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم، میں روزہ دار ہوں. یہ وظیفہ یاد کریں گے؟ کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا، یہ بخاری میں حضور نے بتایا ہے. کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی، کوئی جھگڑا کرنے لگے، جھگڑا ہونے لگے تو کہنا انی صائم، میں، اور ایک دفعہ نہیں کہنا، مرتین، حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا، میں روزہ دار ہوں، میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی فساد نہیں کروں گا، کسی بےہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے، میں روزہ دار ہوں.
میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں، میں روزہ دار ہوں، یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بےہودہ بات سے، ہر جگہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی۔ پھر آگے چلیے، 5ویں گزارش، نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں، 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا، اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔